انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے. یعنی یہ صلح حدیبیہ کوئی آپ کی شکست نہیں ہے، بلکہ یہ روشن فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے اور بعد والی ان کو دور فرما دے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھی راہ کے اوپر چلا دے. یعنی آپ کی اب یہ جو دعوت لانچ ہوئی ہے یہ بالکل اب ہدف تک پہنچے گی. اور اس دوران کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں اجتہادی طور پہ، جیسے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دینا، اور اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر آپ کے اصحاب کا نبی اسلام کی نافرمانی کی وجہ سے فتح کا شکست میں بدل جانا، اس قسم کی جتنی چیزیں ہوئی ہیں ظاہر ہے یہ ٹیم لیڈر کے کھاتے میں ڈل رہی ہوتی ہے نا. فتح ہوتی ہے تو ٹیم لیڈر کی شکست ہوتی ہے، چاہے نچلے کے لوگوں کی غلطی ہو لیکن وہ ٹیم لیڈر کو ایڈریس کیا جاتا ہے. تو یہ اس ضم کا ترجمہ گناہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ اجتہادی غلطیاں ہیں جو اس دعوت و تبلیغ کے دوران ہوئی. باقی اس پہ ڈیٹیل میں آلریڈی میرا ایک کلپ ہے، احمد بریلوی صاحب نے اس کا ترجمہ بالکل الٹ کر دیا کہ نبی ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ عربی کا ترجمہ ہی نہیں بنتا، اس میں نے بخاری مسلم سے باقاعدہ احادیث پیش کر کے ڈسکس کیا تھا. لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا. یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور احمد بریلوی، تو آپ کو یہ پوری کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد فرمائے جو بہت زبردست ہو. وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ ہے جس نے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کیا. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اضافہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے یعنی مومنین کے دلوں کو ایمان کے ساتھ مضبوط کر دیا، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سارے لشکر آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمانوں سے فرشتے نازل کر کے بھی مسلمانوں کو فتح دلا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اس آزمائش میں گزرنے کے بعد مومنین اور مومنات کو جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان سے دور فرما دے ہر طرح کی برائیاں. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اصل میں اللہ کے ہاں سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ کوئی شخص جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقین کو، مردوں اور عورتوں کو. والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برے گمان کیا کرتے تھے، اللہ کے بارے میں برے عقائد رکھتے تھے. گمان تو منافقین کیا کرتے تھے نا. غزوہ خندق پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نبی ان کو بتاتا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، اور آج غزوہ خندق میں ہم محصور ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ ٹوائلٹ میں جانے سے مجبور ہیں. تو ان کی ساری بدگمانیاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دور کر دے گا. علیہم دائرۃ السوء، بری گردش انہی پر پڑے گی. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا غضب ہو ان پر. ولعنہم وأعد لہم جہنم، اور ان پر اللہ کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم میں عذاب تیار کر رکھا ہے. وساءت مصیرا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لشکر ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ. وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر. وَتُعَزِّرُوهُ، اور مدد کرو اس رسول کی. وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام. آپ ترتیب دیکھیں کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد کہا گیا رسول کی مدد بھی کرنی ہے، یعنی دین کے کاموں میں، اور ان کی عزت کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہاں پہ بھی عشق رسول کے صرف نعرے لگائے جاتے ہیں. عشق رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مدد کرنی ہے. اور آپ کی مدد کیا ہے کہ آپ جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کی نصرت کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور ہر میدان میں مقابلہ کرنا ہے. علمی میدان میں بھی، قتال میں بھی، اور اسی طریقے سے مالی اعتبار سے بھی جہاں پہ ضرورت پڑے گی نبی علیہ السلام کی مدد کرنی ہے. اور صحاب نے اپنا پھر منوایا ہے مدد کر کے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ بیعت کر رہے تھے نبی علیہ السلام آپ کی اس درخت کے نیچے، وہ تو اللہ کی بیعت کر رہے تھے. اصل میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا ان پر.
یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، کیونکہ ظاہر ریپریزنٹیٹو ہے۔ سورہ انفال میں بھی آتا ہے نا، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے نبی علیہ السلام، غزوہ حنین کے موقع پر جو آپ نے کنکریاں کافروں پر پھینکی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی، جب کہ آپ نے پھینکی تھی۔ دیکھیں نا، 12,000 کا لشکر تھا، صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے۔ ایک تکبر کا جملہ نکل گیا تھا ان سے کہ ہم بدر میں تھوڑے تھے، غالب آئے تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ سورہ انفال میں آتا ہے۔ پھر فتح جو ہے وہ کیا ہونی تھی، شکست ہو گئی، 80 لوگ صرف حضور کے ساتھ رہ گئے۔ پھر نبی علیہ السلام آگے بڑھ کے آپ نے فرنٹ سے لیڈ کیا، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ نے زمین سے یوں کنکریاں اٹھائیں اور یوں کر کے کافروں پر بھیجی کہ ان کے چہرے جھلس جائیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے، بس آپ نے جب یہ پھینکا نا تو وہ سارا لشکر تتر بتر ہو گیا، ہر کافر کی آنکھ میں جا کے وہ کنکر پڑا۔ یہ معجزہ تھا۔ تو یہاں پہ اللہ طرف ہمارے اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث فانما ينکث علی نفسی، پس جو یہ بیعت توڑ دے گا تو اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہوگا، جو اب تم نے میرے نبی کے ساتھ بیعت کی ہے۔ ومن اوفى بما عاہد علیہ، اور جو کوئی اپنا یہ عہد پورا کرے گا جو اس نے علیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔